اچھا، ایسا نہیں ہے کہ 4 5 6 علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا اور اس کے بعد ان کی تکفیر کی گئی. ایک طویل فہرست ہے کہ جس نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے ان سب کی ٹھیک ٹھاک طریقے سے تکفیر کی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ گمراہ ہو گئے تھے، یہ تشیع کی طرف چلے گئے تھے. ان کی بہت زیادہ علمی خدمات ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود بھی ان کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ آخری حصے کے اندر مثال کے طور پر بھٹک گئے تھے. ان میں سے ایک بہت قدیمی نام اور بہت معتبر نام جناب عبد الرزاق کا ہے. ان کی وفات ہوئی ہے سن 211 ہجری کے اندر. انہوں نے 10 جلدی کتاب لکھی تھی اس زمانے میں، سن 211 ہجری میں جس کی وفات ہوئی ہو، انہوں نے ظاہر سی بات اس سے پہلے تک یہ کتاب لکھی ہوگی. کتنے پرانے یہ عالم دین تھے عبد الرزاق، اور ان کی کتاب کے اندر 18,000 سے زیادہ روایتیں اور حدیثیں موجود تھیں. لیکن جب انہوں نے اصلیت بیان کی اور واقعے کی طرف اشارہ کیا اور حقیقت کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا، تو فوراً سے ان کو بھی کافر قرار دے دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ نہیں، یہ بھی معتبر عالم دین نہیں ہے. یہ کام کس نے کیا ہے؟ میزان الاعتدال میں علامہ ذہبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 611 پر عبد الرزاق کے بارے میں لکھتے ہیں. اور جناب عبد الرزاق کی انہوں نے مختلف افراد کے ذریعے اقوال بیان کیے، اور پھر اقوال کو پھر آہستہ سے سم کی طرف لے کر گئے ہیں کہ ہر ایک پھر ان کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے یہ غستاخی کی تھی صحابہ کے بارے میں، انہوں نے یہ کہہ دیا تھا فلاں صحابی کے بارے میں، انہوں نے یہ لکھ دیا تھا، اس لیے ہم ان کی روایت کو تسلیم نہیں کرتے. اتنے پرانے مورخ جنہوں نے 18,000 سے زیادہ حدیثیں اور روایتیں اپنی کتاب میں لکھی، اور پھر انہی کی روایتوں کو بہت سارے دیگر علماء نے، چاہے وہ اہل سنت ہو چاہے وہ اہل تشیع، انہوں نے اپنی کتابوں میں جگہ دی. لیکن اس عالم دین کو کوئی اعتبار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اس واقعے کو ذکر کر دیا. اس واقعے کے صرف ایک حصے کو جو انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، ہم آپ کی خدمت میں پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ کننا عند عبد الرزاق. ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم عبد الرزاق کی خدمت میں حاضر تھے. فحدثنا بحدیث معمر، اور ہم نے حدیث بیان کی معمر کی حدیث عن الزہری عن مالک ابن اوس ابن الحدثان الحدیث الطویل. فلما قرأ قول عمر لعلی والعباس فجئت انت تطلب میراثک من ابن اخیک. تو جب پڑھنے والے نے اس روایت کو عبد الرزاق کے سامنے اس طریقے سے پڑھا کہ عمر ابن خطاب علی ابن ابی طالب اور جناب عباس کے سامنے اور کہنے لگے کہ تم اپنے بھائی کے بیٹے سے کون سی میراث طلب کرنے کے لیے آئے ہو؟ بھائی کے بیٹے سے مراد کون ہے؟ علی ابن ابی طالب اور جناب عباس سے مخاطب ہو کر جب یہ بات کی جا رہی تو مطلب یہ ہے کہ عباس کے بھائی ہوتے ہیں جناب ابو طالب، اور ان کے بیٹے ہیں رسول خدا. تو رسول خدا کی میراث طلب کرنے کے لیے کیا تم میرے پاس آئے ہو؟ یہ خلیفہ ثانی نے الفاظ ادا کیے. کہتے ہیں کہ جب عبد الرزاق اس روایت کو سنتے ہیں اور اس لفظ پر پہنچے کہ ان کے سامنے یہ جملے ادا کیے گئے کہ عمر نے اس طرح سے بات کی، تو عبد الرزاق کو جلال آ گیا اور کہنے لگی انظروا، دیکھو، الی الانوک، دیکھو. اب اس لفظ کا ترجمہ ویسے تو اور زیادہ خطرناک معنوں میں ہوتا ہے، لیکن ہم اس کا ترجمہ سادہ انداز میں اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ دیکھو اس نادان کو. یہ کہنے کے بجائے کہ رسول اللہ کی میراث کے بارے میں تم مجھ سے طلب کرنے کے لیے آئے ہو، رسول اللہ کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے رشتہ داریاں رسول اللہ کی جوڑ کر پکار کر کہتا ہے کہ اپنے بھائی کے بیٹے کی میراث کیا طلب کرنے کے لیے آئے ہو. تو اسے اتنی بھی تمیز اور اہمیت نہیں دینی ہے رسول اللہ کو کہ رسول اللہ کا لفظ بھی اپنی زبان سے جاری کریں. تو جب عبد الرزاق نے اس طرح کی گفتگو کی تو باقی محفل کے اندر افراد چونک گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ عبد الرزاق کو کیا ہو گیا، اس کا مطلب ان کا تو دین کچھ اور ہے. اور وہاں سے پھر عبد الرزاق کی روایتوں کو لینا انہوں نے چھوڑ دیا. اسی طریقے سے ایک اور عالم دین ہے، انہوں نے ایک اور بات کو بیان کیا ہے جو پھر میزان الاعتدال میں علامہ ذہبی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 610 پر لکھی ہے، یعنی ایک صفحہ پہلے انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ العقیلی ہے، عقیلی کہتے ہیں کہ حدثنی احمد ابن ذکیر الحضرمی حدثنا محمد ابن اسحاق ابن یزید البصری سمعت مخلدا الشعیری یقول کنت عند عبد الرزاق. ہم عبد الرزاق کے پاس تھے، فذکر رجل معاویہ. تو کسی شخص نے
جناب معاویہ کا ذکر کیا، فقال لا تقذر مجلسنا بذکر ولد ابی سفیان۔ لا تقذر کا مطلب ہمارے ناظرین ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری مجلس کو آلودہ نہ کرو ابو سفیان کی اولاد کے ذکر کے ذریعے۔ تو جب یہ جملے کہے تو سب پھر چونک گئے اور کہا کہ یہ تو کچھ اور معاملات ہیں، اس لیے پھر عبدالرزاق سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کی۔ لیکن اسی عبدالرزاق کے بارے میں حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ حاکم نیشاپوری معرفت علوم حدیث پر ایک کتاب لکھتے ہیں، اس کتاب کا نام ملاحظہ فرمائیے گا، معرفت علوم الحدیث، حاکم نیشاپوری کی کتاب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 139 پر یہ بات ذکر ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک گفتگو کو انہوں نے ذکر کیا ہے، ہم پوری گفتگو چھوڑ رہے ہیں، جو اہم لفظ ہے اس گفتگو کا وہ آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے علماء جس میں امام احمد بن حنبل بھی شامل تھے، یحییٰ بن معین موجود ہیں، کہ یہ بڑے بڑے علماء آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور عبدالرزاق کے بارے میں گفتگو ہونا شروع ہوئی کہ جو اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مورخ، اتنا بڑا محدث، اس نے ایسی ایسی باتیں بیان کی، تو اب ہم ان کی روایتیں لیں یا نہ لیں، کیا کریں؟ تو سامنے سے جواب دینے والے نے جواب دیا، یا ابا صالح، اے ابا صالح، یعنی جو عالم دین ہے اور جو راوی ہیں ان کی طرف مخاطب اور کہا کہ بات سنو، لو ارتد عبد الرزاق عن الاسلام، اگر عبدالرزاق اسلام سے مرتد بھی ہو گیا ہے، یعنی جو ان صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں بیان کرے وہ مرتد ہو گیا اسلام سے۔ آج تک تو سنا تھا کہ جو رسول اللہ کے حوالے سے اس طرح کی باتیں بیان کرے وہ مرتد ہوتا ہے، اب پتہ چلا کہ جو دیگر مسلمانوں کے حوالے سے بھی اگر ان کی اصلیت کو بیان کرے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسلمان اگر واقعاً سچے مخلص مسلمان ہوتے تو کیا ضرورت تھی ان کے اندر کے نفاق کو بیان کرے، تو سامنے سے فوراً سے یہ اسٹیمپ آ جاتا ہے کہ یہ مرتد ہو گیا ہے، واجب القتل ہو گیا ہے۔ کہا کہ اگرچہ عبدالرزاق مرتد ہو گیا ہے اسلام سے، لیکن ما ترکنا حدیثہ، لیکن ہم اس کی حدیثوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اتنا بڑا حدیثوں کا ذخیرہ ہے اور اتنا بڑا عالم دین ہے جس نے ایک بہت بڑی میراث کو ہم تک منتقل کیا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی ایک چھوٹی سی خرابی کی وجہ سے ساری جو اس کی حدیثیں اس کو چھوڑ دیں؟ تو اگرچہ وہ مرتد ہو گیا ہے اور اس کی اس طرح کی حرکتیں ہیں، لیکن جو باقی روایتیں ہیں وہ ہم اس سے لینے پر مجبور ہیں۔ تو اتنا بڑا راوی عبدالرزاق، لیکن اس کے باوجود بھی اگر انہوں نے اصلیت بیان کرنا شروع کی تو ان کو بھی سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ کئی اور بھی علماء ہیں جو موجودہ زمانے کے اندر بھی ہیں، انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ عبد الفتاح عبد المقصود نے ایک کتاب لکھی المجموعۃ الکاملہ الامام علی کے نام سے، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190 سے 192 تک میں بہت طویل گفتگو کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم پوری گفتگو کو پیش کر سکیں، لیکن انہوں نے بیان کیا ہے سارے ماجرے اور واقعے کو، اور ہمارے ناظرین اگر چاہیں تو ان کی کتاب کو دیکھ سکتے ہیں، المجموعۃ الکاملہ الامام علی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 190 سے لے کر 192 تک۔ ابھی آپ ملاحظہ کرنا چاہیں تو اس کے سر ورق کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ عبد الفتاح عبد المقصود کی لکھی ہوئی کتاب، یہ موجودہ علماء میں سے ہیں، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جناب سیدہ کا فیض صرف ایک زمانے تک کے لیے ہے، رہتی دنیا تک جب تک لوگ آتے رہیں گے جناب سیدہ کا جلتا ہوا دروازہ بتاتا رہے گا کہ پیغمبر کی امت نے پیغمبر کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ تو اس کے صفحہ نمبر 190 پر ہم اگر چلے جائیں، یہ عبارت ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے، یا ابتی یا رسول اللہ، یا ابتی رسول اللہ۔ اور جب اس عالم دین نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے تو پورے اپنے جذبات کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ جس کے بارے میں محشر کے میدان میں کہا جائے گا غصوا ابصارکم، اپنی نظروں کو جھکا لو، کیسے کوئی مجال کر سکتا ہے کہ دنیا کے اندر ان کے سامنے اس طرح سے کھڑا ہو جائے، چاہے پھر کوئی ظلم نہ بھی کرنے والا ہو،
کیسے یہ مجال کر سکتا ہے کہ سامنے آ جائے اور اس طرح سے گفتگو کرنے لگے؟ بنت رسول ہے، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، سارے اہل محشر کو حکم دیا جائے گا کہ اپنی نظروں کو جھکا لو۔ کون اتنی جرأت کر سکتا ہے کہ جناب سیدہ کے سامنے آ کر اس طرح سے کھڑے ہو؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ آواز گونجی ہوگی یا ابت یا رسول اللہ کی، تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے قرآن کی وہ آیت ہمیں نظر آتی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جیسے زمین میں زلزلہ آ گیا ہو۔ بنت رسول کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، دروازے بتول کو جلایا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے حسن بن فرحان مالکی، جن کا ذکر ہم پچھلی گفتگو میں کر چکے، انہوں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ فتح الدین حنفی نے فلک النجات کے اندر اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے، جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ حد تو یہ ہو گئی کہ ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اب وجہ ان کی سنیے گا۔ بہت مشہور کتاب ابن تیمیہ کے منہاج السنت النبویہ، یہ آپ کے سامنے موجود ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 291 پر یہ روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بالکل پیش آیا تھا، اور وغایت ما یقال، زیادہ سے زیادہ جو بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو واقعہ پیش آیا تھا جس کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ اتنا ہے کہ انہو کبس البیت، کہ دروازے کو توڑا گیا ہے، دروازے کو کھولا گیا ہے۔ کیوں کھولا گیا؟ اب اس کی وجہ سننے کے قابل ہے۔ لینظر هل فیہ شیء من مال اللہ، کیونکہ خلیفہ ثانی اور خلیفہ اول چیک کرنا چاہتے تھے کہ کیا در سیدہ کے اندر کوئی اللہ کا مال موجود ہے، کوئی خمس زکوٰۃ وغیرہ ان کے گھر میں موجود ہے۔ اس لیے انہوں نے دروازے پر آ کر یہ لکڑیاں جمع کی تھی، دروازہ جلایا تھا، دروازہ توڑا تھا، اور اس لیے وہ یہ کام کر رہے تھے، ورنہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ حل فیہ شیء من مال اللہ الذی یقسمہ، جس کو وہ تقسیم کر دیں، او یعطیہ لمستحقہ، یا وہ عطا کرتے ہیں اس مال میں سے مستحق کو۔ ثم رأى، پھر انہوں نے دیکھا کہ انہ لو ترکہ لہم لجازہ، پھر ان کو محسوس ہوا کہ نہیں، اگر اس چیز کو چھوڑ بھی دیا جائے تو فرق نہیں پڑے گا زیادہ، اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا، اور مال وال پھر اس گھر میں سے کچھ نہیں نکالا۔ فإنہ یجوز ان یعطیہم من مال الفیء، کیونکہ ویسے بھی جائز ہے کہ مال فیء وہ اپنے پاس رکھیں، اس لیے وہ پھر گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کیسی کیسی لاجک دی جاتی ہے ان کے جرائم کو چھپانے کے لیے۔ یعنی وہ محاورہ مجھے یاد آتا ہے کہ عذر بدتر از گناہ، کہ جو گناہ کیا تھا وہ تو اپنے مقام پر، وہ معافی تلافی ہو جانی چاہیے تھی، اس کی توبہ ہونی چاہیے تھی، افسوس ہونا چاہیے تھا اس چیز کے بارے میں، بجائے یہ کہ توبہ اور معافی طلب کریں۔ کہتے نہیں، ٹھیک کیا تھا انہوں نے، اور یہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ اس گھر کے اندر اللہ کا کوئی مال موجود ہے، خمس زکوٰۃ کے پیسے موجود ہیں، تاکہ وہ نکالیں اور مستحق تک پہنچا دیں۔ آپ کن کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں؟ ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کی آیت اتری ہے، کسی عام انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ان کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ یتیم مسکین اور اسیر کو خود بھوکے رہتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ کوئی اور کیا جرأت کرے گا کہ ان کے دروازے پر جائے اور مال نکالے اور یتیم مسکین اور اسیر تک پہنچا کے اور بھوکوں تک پہنچا کے؟ یہ خود بھوکے رہتے ہیں لیکن دوسروں کو بھوکا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ اتنا دینے والے ہیں، اتنا دینے والے ہیں، اور پھر خود لکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ گئے تھے مال لینے کے لیے، لیکن پھر ان کو ظاہر سی بات ہے کوئی مال تو ملا نہیں۔ یہ جتنا رکھتے ہیں سب دے دینے والے ہیں، جو ان کے پاس آتا تھا سب دے دینے، تقسیم کر دینے والے تھے، لہٰذا مال تو نہیں ملا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ خیر اگر مال بھی ان کے پاس رہ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے، یہ بھی تو مال فیء کے مستحق ہیں، اس لیے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے عذر دیے گئے ہیں اور کیسی کیسی توجیحات پیش کی گئی ہیں اس جرم کو چھپانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ نہیں، جو انہوں نے کیا تھا وہ بالکل ٹھیک کیا تھا۔ یہ ہستیاں وہ ہیں کہ ہمیں ان کے سامنے ادب کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ شورى کی آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد ہوا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے رسول آپ اپنی امت سے کچھ نہیں مانگے مگر یہ کہ اپنے قربا کی مودت کو مانگیں۔ اگر ان سے کچھ مانگنا چاہیے تھا، ان کی خدمت میں جانا چاہیے تھا، تو ادب کے ساتھ کھڑے رہتے اور کہتے کہ آپ بس ہمیں یہ سند دے دیں کہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے کافی۔ اور انہوں نے اتنی جرأت دکھائی کہ ان کے گھر پہ پہنچ گیا اور ان کے گھر سے مال نکالنے کی کوشش کی،
تاکہ وہ بیت المال میں لے کر جائیں اور مستحقین کو تقسیم کریں۔ اللہ اکبر۔ اور خود پیغمبر کو خدا نے ارشاد فرمایا تھا وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، اے رسول آپ کے پاس جو مال آیا ہے وہ بھی آپ اپنے قرابت دار کو دے دیں، وہ بھی فاطمہ زہرا کو دے دیں۔ کیا دوسری امت، کیا دوسرے افراد جناب سیدہ سے مال لیں گے؟ جو پیغمبر کے پاس مال موجود تھا خدا نے حکم دیا اے پیغمبر آپ بھی سیدہ کائنات کو دے دیں۔ امت کو چاہیے تھا جو مال ان کے پاس موجود ہے وہ بھی در سیدہ پر لے کر جائیں۔ اے سیدہ آپ خوش رہیں، آپ راضی رہیں، آپ کی رضامندی ہم چاہتے ہیں۔ تو یہ ابن تیمیہ نے واقعے کو قبول کیا ہے، ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ لیکن وجہ یہ تھی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خود خلیفہ ثانی کے اعترافات موجود ہیں اور اس کی طویل فہرست ہے کہ خلیفہ ثانی نے خود بھی اپنی زندگی کے آخری عمر میں یہ اعتراف کیا کہ ہاں میں نے یہ کام انجام دیا تھا اور مجھے افسوس ہے اس کام کے اوپر کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی، لیکن افسوس کرنا کافی نہیں ہے جب تک انسان سچی توبہ نہ کرے۔ سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان سے غلطی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ اگر جناب سیدہ سے ازالہ کرنا ممکن نہیں ہے، ان کی اولاد سے ازالہ کیا جائے، جو چیزیں چھینی گئی ہیں اس کو لوٹایا جائے، پھر کہا جائے گا کہ سچی توبہ کی گئی ہے۔ اس روایت کو بہت سارے علماء نے ذکر کیا ہے اور ہم کس کس کا نام بیان کریں، چاہے محدثین کی فہرست ہو، چاہے مفسرین کی فہرست ہو، چاہے مورخین کی فہرست ہو، سبھی نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے کہ خلیفہ اول اپنے زندگی کے آخری حصے کے اندر افسوس کیا کرتے تھے اور جن چیزوں پر انہوں نے افسوس کیا اس میں سے ایک چیز انہوں نے بار بار بیان کی اور ہر ایک نے اس چیز کو ذکر کیا ہے۔ ہم ایک بہت پرانے عالم دین ابو عبید القاسم بن سلام جنہوں نے کتاب لکھی الاموال کی، اس کتاب سے آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کر رہے ہیں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174۔ کہتے ہیں کہ جب عبد الرحمن ابن عوف یہ خلیفہ اول کے پاس حاضر ہوئے، جب خلیفہ اول کا وقت آخر تھا تو ان کو تسلیہ دی اور کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے تسلیہ کو قبول کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ باتوں کا افسوس ہے، کاش وہ کام میں نے نہ کیے ہوتے۔ تو جن باتوں پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ 3 کام ایسے ہیں کہ جو میں نے کیے کاش میں وہ کام نہ کرتا، اور 3 کام ایسے ہیں کہ جو میں نے نہیں کیے کاش وہ میں کر لیتا، اور 3 سوالات ایسے ہیں کہ جو میں نے نہیں پوچھے رسول اللہ سے کاش میں وہ سوالات پوچھ لیتا۔ پوری روایت یہ پڑھنے کے قابل ہے، سننے کے قابل ہے۔ ہمارے پاس دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں پوری تفصیل کے ساتھ اس روایت کو پیش کر سکیں، لیکن کم از کم اس حصے کو پیش کریں گے کہ جو جناب سیدہ کے حوالے سے ہے۔ کہتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّتِي فَعَلْتُهَا، وہ چیز کہ جو میں نے انجام دی اور کاش میں وہ انجام نہیں دیتا، وہ یہ ہے کہ انی لم اکن فعلت کذا و کذا، کہ کاش میں وہ فلاں فلاں کام انجام نہیں دیتا۔ اور پھر یہ خود اس کتاب کے جو مؤلف ہیں ابو عبید القاسم بن سلام، وہ کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں کیسے اس بات کو ذکر کروں، قضا و قضا لخلۃ ذکرہا قال ابو عبید لا ارید ذکرہا، میں نہیں چاہتا کہ اس بات کو ذکر کروں۔ یعنی جناب سیدہ کے اوپر ظلم اتنا زیادہ خطرناک عمل ہے کہ میرا قلم میرا ساتھ نہیں دیتا کہ میں اس بات کو ذکر کروں کہ خلیفہ اول نے خود یہ اعتراف کیا تھا۔ اب ہمارے شاید بعض ناظرین کہیں گے کہ نہیں یہ تو بات انہوں نے ذکر ہی نہیں کی ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ والی بات وہ ذکر کرنے والے تھے؟ وہ ہمیں پتہ چلتا ہے دیگر اور روایات کو دیکھنے کے بعد جو بعین ہی اسی طریقے سے ذکر کی گئی ہے، لیکن وہاں پر مؤلفین نے پوری روایت ذکر کی ہے۔ دیکھیے گا طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62 پر اسی روایت کو ذکر کیا ہے کہ خلیفہ اول کے ساتھ یہی واقع پیش آیا۔ وہی عبد الرحمن ابن عوف خلیفہ اول کے وقت آخر پہنچے اور انہوں نے وہی بات بیان کی کہ 3 چیزیں کاش میں انجام نہیں دیتا، اور 3 چیزیں کاش میں انجام دے دیتا، اور 3 سوالات کاش میں کر لیتا۔ تو جب وہ اس بات پر آئے کہ کاش میں وہ کام نہیں کرتا تو انہوں نے کیا کہا، فَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ كَشَفْتُ بَيْتَ فَاطِمَةَ وَتَرَكْتُهُ، کاش میں کام انجام نہ دیتا کہ در سیدہ کو کھولتا، در سیدہ کو پارا پارا کرتا، اس کو توڑتا، اور کاش میں اسے ویسے ہی چھوڑ دیتا۔ پھر اسی بات کو ذکر کیا ہے السقیفہ و فدق کے اندر جوہری نے،
ہم دوبارہ ناظرین کی خدمت میں یہ ساری روایت اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے تو اپنی طرف سے مطلب گھڑ لیا ہے، نہیں، یہ مطلب وہ ہے کہ جو سبھی نے لکھا ہے، صرف ابو عبید نے اپنی کتاب کے اندر اس لیے نہیں لکھا تھا کیونکہ ان کو شرم آ رہی تھی کہ اس طرح کی روایت کو خلیفہ اول کے حوالے سے لکھیں۔ دوبارہ سے دیکھیے گا اس جملے کو کہ فَأَمَّا الثَّلَاثُ الَّتِي فَعَلْتُهُنَّ، وہ 3 چیزیں کہ جو میں نے انجام دے دی اور کاش میں وہ انجام نہیں دیتا، کہ انی لم اکن کشفت عن بیت فاطمہ، کاش میں بیت فاطمہ کو پارا پارا نہ کرتا۔ اس کے بعد ذہبی نے اسی روایت کو بیان کیا ہے میزان الاعتدال میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 109 پر۔ پھر انہوں نے ذہبی نے اپنی دوسری کتاب تاریخ الاسلام کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 12 پر بھی اسی روایت کو بیان کیا ہے۔ پھر ابن حجر عسقلانی نے لسان المزال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 189 پر اسی روایت کو بیان کیا ہے۔ بہت سارے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں، وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم ساری روایت آپ کی خدمت بیان نہیں کر رہے، صرف حوالے پیش کر رہے ہیں۔ اور علامہ طبری نے تاریخ طبری کے اندر یعنی تاریخ الامم والملوک کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 430 پر بعینہ خلیفہ اول کی اسی روایت کو ذکر کیا ہے۔ اور پھر اگر بات کی جائے الامامہ والسیاسہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18۔ مرج الذہبی علامہ مسعودی نے اس روایت کو لکھا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 301۔ عقد الفرید کے اندر ابن عبد رب نے اسی روایت کو لکھا ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 268 پر۔ شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید معتزلی نے اسی روایت کو لکھا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 46 پر۔ تاریخ مدینہ دمشق میں ابن عساکر نے جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 422 پر اسی بات کو لکھا ہے کہ خلیفہ اول کو وقت آخر شرم آئی اور افسوس ہوا کہ کاش میں کام نہیں کرتا۔ لیکن مجھے اس موقع پر وہ آیت یاد آتی ہے کہ جو فرعون جب ڈوب رہا تھا تو اس کو افسوس ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ، میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، مجھے کسی طریقے سے بچا لیا جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وقت آخر حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر انسان اپنے سارے پچھلے گناہوں کے اوپر افسوس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش میں نے وہ کام نہ کیا ہوتا اور جو مجھے رائے ہدایت بتائی گئی تھی اس کے اوپر میں چلتا۔ اور کتنا فرق ہے دو افراد کے اندر، ایک وہ ہے جو وقت آخر افسوس کر رہا ہے کہ کاش میں نے کام نہ کیے ہوتے، اور ایک مولا اور آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب ان کے سر پر ضربت لگی تو فرمایا تھا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ علی نے کوئی گناہ، کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی اپنی زندگی میں نہیں کی تھی، وہی کام کیا تھا جو سنت رسول کے مطابق تھا اور قرآن کے مطابق تھا، اور راہ راست پہ رہتے ہوئے علی ابن ابی طالب نے شہادت نوش فرمائی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔